حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار بن یاسر کے بارے میں کیا پیش گوئی ارشاد فرمائی تھی اور وہ پیش گوئی کیسے پوری ہوئی؟ حضرت عمار بن یاسر ایک جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جنگ صفین اور جنگ جمل کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی مرکز نگاہ تھے، کیونکہ تمام مسلمانوں کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث عمار تھی، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام اور مہاجرین اولین میں سے ہیں، اور یہ ان مصیبت زدہ صحابیوں میں سے ہیں جن کو کفار مکہ نے اس قدر ایذائیں دیں کہ جنہیں سوچ کر انسان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظالم مشرکین نے ان کو جلتی ہوئی آگ پر لٹایا، چنانچہ یہ دہکتی ہوئی آگ کے کوئلوں پر پیٹ کے بل لیٹ جاتے تھے، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور یہ آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اس طرح آگ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے آگ، تو عمار پر اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی تھی۔ عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ابو جہل ملعون نے بہت ستایا، یہاں تک کہ ان کی ناف کے نیچے نیزہ مار دیا، جس سے ان کی روح پرواز کر گئی، اور عہد اسلام میں سب سے پہلی یہ شہادت سے سرفراز ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو طیب و مطیب کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ یہ 37 ہجری میں 93 برس کی عمر میں جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حضرت علی کے دور خلافت میں 37 ہجری میں جنگ صفین میں ہوئی، جس میں آپ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑے اور معاویہ بن ابی سفیان کی فوج مد مقابل تھی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ایمان لائے تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ صرف 5 غلام اور 2 عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا تھا، ورنہ صحیح روایت کی بنا پر اس وقت تک 30 صحابہ کرام سے زیادہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، جنہوں نے مشرکین مکہ کے خوف سے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ ابو جہل اور اس کے مشرکین ساتھیوں نے حضرت عمار بن یاسر پر اس قدر تشدد کیا اور ان کو پانی میں غوطے دیے۔ اس قدر ظلم و ستم عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برداشت سے باہر ہوا چاہتا تھا، تو ابو جہل نے کہا کہ کہہ دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو اور اسلام کو نہیں مانتا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا جملے بھی عمار بن یاسر کو ادا کرنے کو کہے۔ سیدنا عمار بن یاسر کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ تمام جملے کہہ دیے جو ابو جہل کہہ رہا تھا، اور ایسے عمار بن یاسر کی جان بچ گئی۔ لیکن جب عمار بن یاسر کے ہوش اور حواس بحال ہوئے تو دل گرفتہ ہو گیا اور پچھتانے لگے کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آقا نامدار کی شان میں گستاخی کی اور اسلام کو چھوڑنے کا عہد کیا، تو رنجور خاطر اور غمگین آنکھوں سے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمار تیرا دل کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا دل ایمان کی روشنی سے لبریز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو بے غم رہ، اللہ ضرور تجھے بخش دے گا۔ اور اسی وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ تھا کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کا انکار کرے مگر وہ جو مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے،
اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران ہم لوگ ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹیں اٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گزرے تو آپ نے نہایت شفقت کے ساتھ ان کے سر سے غبار جھاڑ کر صاف کر کے فرمایا، افسوس عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، افسوس کہ عمار انہیں جنت کی طرف بلاتا ہوگا لیکن وہ دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ ایک دفعہ کسی نے ان کے سر پر اس قدر بوجھ لاد دیا کہ لوگ چلا اٹھے کہ آج عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر جائیں گے، آج عمار بن یاسر مر جائیں گے، اور وہ اس سے پہلے بھی تکلیف کی شکایت کر چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو کچھ اینٹیں اتار کر پھینک دیں اور فرمایا، افسوس ابن سمیہ، تمہیں باغی گروہ قتل کر دے گا۔ غزوہ بدر سے غزوہ تبوک تک جس قدر اہم مارکے پیش آئے، سب میں وہ جام بازی شجاعت کے ساتھ حضرت خیر الانام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ عہد صدیقی کی اکثر خون ریز جنگوں میں بھی خوب داد شجاعت دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یمامہ کی جنگ میں ان کا ایک کان شہید ہو گیا جو سامنے ہی زمین پر پھڑک رہا تھا، لیکن وہ بے پرواہی کے ساتھ حملے پہ حملے کر رہے تھے اور جس طرف رخ کرتے تھے صفے کی صفیں ہی تہہ بالا کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ مسلمانوں کے پاؤں پیچھے پڑنے لگے تو عمار بن یاسر ایک بلند چٹان پر کھڑے ہو کر للکارنے لگے، اے گروہ مسلمانہ، کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، آؤ میرے پاس آؤ، میرے ساتھ آؤ۔ ان کی اس صدا نے سحر کا کام کیا اور جنت کے شیدائی یکا یک سنبھل کر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کا بارے گرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر ڈالا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر کو ان سے جو خاص انس اور خلوص تھا، اس کے لحاظ سے تمام مہماتی امور میں وہ ان کے دست و بازو ثابت ہوئے۔ حضرت عائشہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین وغیرہ نے جب خلیفہ شہید کے خلیفہ کی قصاص کا مطالبہ کر کے جنگی تیاریوں کے لیے بصرہ کا رخ کیا تو خلیفہ چہارم کے حکم سے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے کہ اہل کوفہ کو خلافت کے تحفظ و حمایت پر آمادہ کریں۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جامعہ مسجد میں ایک مجمع کے سامنے غیر جانبداری کا واضح بیان فرما رہے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، تم ابھی ہماری مسجد سے نکل جاؤ، اور ممبر پر کھڑے ہو کر ایک نہایت پرجوش تقریر کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ممبر پر چڑھ گئے اور تقریر کرتے ہوئے فرمایا، صاحبو، بے شک میں جانتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا اور آخرت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم ہے، لیکن اس وقت خدا تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرتے ہو یا عائشہ کا ساتھ دیتے ہو۔ حجر بن عدی نے حضرت عمار بن یاسر کی تائید کی اور دوسرے روز صبح کے وقت تقریباً 9,500 جاں باز سپاہیوں کی ایک فوج گیرا حضرت عمار کے ساتھ ہوگی۔ ماہ جمادی الاخر 36 ہجری میں دونوں طرف کی فوجیں مقام ذی وقار میں مجتمع ہوئیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے تو انہیں نظر آنے لگا کہ وہ غلطی پر ہے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حق عمار بن یاسر کے ساتھ ہے اور باغی گروہ ان کو قتل کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت علی ابن ابی طالب نے ایک ایسی بات ان کو یاد دلائی کہ وہ اسی وقت خانہ جنگی سے کنارہ کش ہو گئے۔ جنگ صفین میں بھی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب داد شجاعت سمیٹی۔ یہ جنگ دریائے فرات کے کنارے اس علاقے میں ہوئی جو اب ملک شام میں ہے۔ اس جنگ میں شامی افواج کے 45,000 اور خلیفہ کی افواج کے 25,000 افراد مارے گئے۔
جن میں سے بیشتر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس جنگ کی پیش گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی طرح گرجتے ہوئے جس طرف گھس جاتے تھے دشمنوں کی صفیں درہم برہم کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ اثنائے جنگ میں حضرت امیر معاویہ کے علمبردار حضرت عمر بن عاص پر نظر پڑی تو بولے، میں اس علمبردار سے 3 دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں لڑ چکا ہوں، اب یہ 4تھی مرتبہ ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ ہم کو شکست دیتے رہے اور شکست دیتے ہوئے مقام حجر تک بھی پسپا کر دیں، جب بھی میں یہی سمجھوں گا کہ ہم لوگ حق پر ہیں اور وہ غلطی پر ہیں۔ جنگ میں عمار بن یاسر کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ جس طرف نکل گئے پرے کا پرا صاف ہو گیا، اور جس پر وار کیا وہ ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ واقف کار مسلمان ان پر ہاتھ ڈالنے سے اپنا پہلو بچاتے تھے، لیکن اسی حالت میں ابن الغادیہ کے نیزے نے ان کو مجروح کر کے زمین پر گرا دیا، اور ایک دوسرے شامی نے بڑھ کر عمار بن یاسر کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ دونوں قاتل جھگڑتے ہوئے امیر معاویہ کے دربار میں اپنے اس کارنامے کو دکھانے کے لیے اور اس کارنامے کو اپنی طرف منسوب کرنے کے لیے پہنچے تو عمر بن عاص حاضر دربار تھے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم یہ دونوں تو جہنم کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ امیر معاویہ نے برہم ہو کر کہا، عمر تمہاری یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟ جو لوگ ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں تم ان کو ایسا کہتے ہو؟ عمر بن عاص بولے، خدا کی قسم ایسا ہی ہے، کاش میں آج سے 20 برس پہلے ہی مر چکا ہوتا۔ حضرت عمر بن عاص کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سخت پریشانی لاحق ہوئی، اور وہ اس جنگ سے کنارہ کش ہونے کے لیے تیار ہونے لگے، لیکن حضرت امیر معاویہ نے ان کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہم نہیں ہیں، بلکہ وہ جماعت ہے جو ان کو میدان جنگ میں لے کر آئی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ کے اس جملے کے بارے میں پتہ چلا تو حضرت علی نے فرمایا، کیا امیر معاویہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کروایا ہے، کیونکہ ان کو میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لے کر آئے تھے۔ بعد ازاں امیر معاویہ نے یہ بھی کہا کہ علی کا ایک بازو صفین میں قطع کر دیا گیا ہے، ان کی مراد جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی تھی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داد و شجاعت کا منہ بولتا ثبوت تھے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی کے ساتھ عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کی عقیدت کی طرح ہی تھی، کیونکہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت کی سرکردگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردست عقیدت اور لگاؤ رکھتے تھے۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ حق بیان کرنے کی اور اس کو سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔